حميدا ومصليا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین و ناظرین، آج 19 رمضان المبارک کی نسبت کے ساتھ 19واں لیکچر لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے نفلی روزے اور اعتکاف کا بیان۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ چونکہ 20 رمضان المبارک کو امت مسلمہ کے افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اعتکاف بیٹھتے ہیں، تو اعتکاف کی شرعی حیثیت، اعتکاف کے ضروری مسائل جاننا از حد ضروری ہے۔ تو اعتکاف جو بیٹھتے ہیں اللہ ان کو اپنی بارگاہ سے کیا عظیم اجر عطا کرتا ہے، انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں وہ عرض کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نفلی روزے ہیں وہ بھی ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان کا جو اجر ہے وہ کیا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد جو سب سے افضل روزے ہیں وہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ عاشورہ کا مطلب ہے 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے، اس روزے کی احادیث مبارکہ کے اندر بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب ہجرت فرما کے سرزمین مدینہ پہ تشریف لائے تو مدینہ کے اندر جو یہود تھے وہ یہود 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے یہود سے پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہود کہنے لگے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہم لوگوں کو فرعون سے نجات دی، اس لیے ہم اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ فَصَامَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں اور ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں۔ پھر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور حضور علیہ السلام نے اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، اور اس لیے علماء فرماتے ہیں 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، یہ باعث برکت ہے، لیکن 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ ساتھ ملا لیا جائے۔ دوسری حدیث پاک ابو داؤد شریف کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ صَلَاةً مِّنَ اللَّيْلِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ فرمایا کہ فرض نماز کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ تو اسی طرح جس طرح کہ فرائض کے بعد اللہ تعالیٰ کو رات کی نماز زیادہ پسند ہے، یوں ہی رمضان کے جو روزے فرض ہیں ان کے بعد اللہ تعالیٰ کو جو محرم الحرام کا روزہ ہے وہ زیادہ پسند ہے۔ اور تیسری روایت ابن ماجہ کی ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم عاشورہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 10 محرم کا روزہ رکھے گا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں گمان کرتا ہوں کہ اللہ پچھلے سال پورے سارے سال کے گناہ معاف فرما دے گا، یعنی پچھلے سال جتنے گناہ ہوں گے اللہ اس کے معاف فرما دے گا۔ تو یوں 10 محرم الحرام کا روزہ احادیث کی روشنی میں بڑی فضیلت اپنے اندر رکھتا ہے، تو اس لیے رمضان المبارک کے بعد جو 10 محرم الحرام کا روزہ ہے وہ افضل ہے، اس کے ساتھ نامی محرم کا یا 10ویں کا بھی شامل کر لیا جائے۔ دوسرے روزے ہیں جی نفلی شوال کے روزے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر۔
میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے رمضان المبارک کے فرض روزے رکھے اور اس کے بعد یعنی رمضان گزرنے کے بعد 6 روزے مسلسل جس نے شوال کے رکھے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں گویا اللہ ساری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسری روایت بھی بڑی خوبصورت ہے، امام طبرانی نے معجم الاوسط میں اس کو نقل کیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان واتبعه 6 من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ بندہ ایسے ہو جائے گا گناہوں سے پاک کے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا، یوں گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا کہ جس طرح بچہ ماں سے پیدا ہوتا ہے تو بالکل پاک صاف گناہوں سے ہوتا ہے، یوں شوال کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دے گا۔ اور یوں ہی پیر اور جمعرات کا روزہ بھی افضلیت کا حامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تورد الاعمال یوم الاثنین فاحب ان یورد عملی وانا صائم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پیر والے دن اور جمعرات والے دن عمل اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں میرے عمل جب اللہ کے ہاں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، اس لیے حضور علیہ السلام پیر کے دن کا اور جمعرات کے دن کا خصوصی طور پہ روزہ رکھتے تھے۔ اور روزے کے متعلق ہم تفصیل کے ساتھ مسائل پہ بات کر چکے ہیں۔ کچھ ایسے عذر ہیں کہ جن عذر کی بنیاد پہ بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، مثال کے طور پر اس نے سفر پہ جانا ہو، شرعی سفر ہو 98 کلومیٹر کا، اس صورت کے اندر اے سی والی گاڑی پہ اگر سفر کرنا ہو تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، لیکن اگر چھوڑتا ہے تو گناہ نہیں ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ یوں حاملہ عورت ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، مشکلوں سے پیش آتی ہے، اگر رکھے گی تو معاملات بگڑتے ہیں، طبیعت نہیں سمجھ سکتی، اس صورت کے اندر حاملہ عورت کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ بعد میں قضا کرے گی۔ یوں ہی ایک عورت ہے، اس نے بچے کو دودھ پلانا ہے، کھائے پیے گی نہیں تو دودھ بچے کی جو غذا ہے وہ نہیں آئے گا، اس صورت کے اندر وہ عورت جو ہے وہ بچے کی خاطر روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں قضا کر لے۔ کوئی ایسی بیماری لگی ہے، اگر روزہ رکھ لیا تو بیماری اور بڑھ جائے گی، وہ روزے کی بات کے اندر قضا کر سکتا ہے بندہ۔ یوں ہی کوئی ہلاکت کی صورت پیدا ہونے کا خدشہ ہے کہ میں نے روزہ رکھ لیا تو ہلاکت کی صورت پیدا ہو جائے گی، اگر یقینی صورت ہو تو وہ روزے کی بات کے اندر قضا کر سکتا ہے۔ تو یوں ہی اگر اس نے جہاد میں نکلنا ہو تو پھر بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد کے اندر وہ ان تمام روزوں کی قضا کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح عورت نے روزہ رکھا تھا لیکن عورت کو روزے کے دوران حیض آ گیا یا نفاس کا خون آ گیا، اس صورتوں میں عورت کا جو روزہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اس روزے کی بات کے اندر عورت قضا کرے گی۔ جب عورت کو حیض و نفاس آیا ہو، چونکہ وہ روزے نہیں رکھتی ان ایام کے اندر، ہاں ان صورتوں میں وہ چھپ کر بہتر یہ ہے کہ کھا پی سکتی ہے، علماء نے اس کی اجازت دی۔ اسی طرح یہ مسئلہ قابل غور ہے، جو شیخ فانی ہے، شیخ فانی اتنے بوڑھے کو کہتے ہیں کہ مزید طبیعت میں متمحلی آئے گا، یعنی طبیعت متمحلی ہوگی، کمزور ہوگی، مزید طبیعت سنبھلنے کی کوئی امید نہیں ہے، کہ دن بدن کمزوری کی جانب سلسلہ بڑھتا ہی چلتا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شیخ فانی ہے، بہت بوڑھا ہے، طبیعت میں اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، شریعت مطہرہ نے اجازت دی وہ کسی کو روزہ رکھوا دے، اللہ اس کو روزے کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ وہ شیخ فانی گرمیوں کو روزہ نہیں رکھ سکتا، سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، پیاس کی شدت کم ہوتی ہے، اس صورت کے اندر اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ تو شریعت میں حکم یہ ہے اگر وہ شیخ فانی، وہ بوڑھا شخص اگر گرمیوں کے روزے نہیں رکھ سکتا، سردیوں کے رکھ سکتا ہے، تو حکم یہ ہے سردیوں کے روزے رکھے، وہ فدیہ نہیں دے گا، اگر فدیہ دے گا وہ نفل میں شمار ہوگا، وہ سردیوں کے روزے رکھے گا تو بری و ذمہ ہوگا۔ اور یوں ہی اگر کسی بندے نے فدیہ دے دیا تھا کمزوری کی وجہ سے، طبیعت میں کمزوری بڑھی تھی، نہیں روزے رکھ سکا، فدیہ دے دیا، بعد کے اندر اللہ نے اس کو جسمانی صحت عطا فرما دی، بعد کے اندر وہ سابقہ روزوں کی قضا کرے گا، اگرچہ اس نے فدیہ دے دیا تھا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو فدیہ دے دیا ہے لہذا اب میں کیسے ان روزوں کی قضا کروں۔ شریعت میں اس پر حکم لازم کے مرتب ہوتا ہے، اگرچہ اس نے فدیہ ادا کر دیا، اس کے باوجود وہ سابقہ روزوں کی قضا کرے گا۔ اور جو نفل روزہ ہے وہ آپ بلا عذر توڑنا اس کو جائز نہیں ہے، ہاں کوئی عذر ہو تو عذر کی بنیاد میں نفل روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ عذر کیا ہے؟
مثال آپ کے ہم مہمان آ گئے، مہمان کہتا ہے کہ آپ نے کھانا کھانا ہے تو میں نے کھانا ہے، آپ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، عذر ہے، مجبوری ہے، اس صورت کے اندر آپ نفلی روزہ توڑ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ میں بعد کے اندر اس روزے کی قضا کر لوں گا۔ اور اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ دہوہ کبریٰ سے پہلے آپ توڑ سکتے ہیں، مہمان کے لیے روزہ دہوہ کبریٰ کے بعد نہیں توڑ سکتے۔ دہوہ کبریٰ کا مطلب یہ ہے کہ آپ زوال سے پہلے 11 بجے سے پہلے روزہ مہمان کی خاطر توڑ سکتے ہیں، بعد میں نہیں توڑ سکتے۔ ہاں اگر ماں باپ ناراض ہوتے ہو کہ تو نے نفلی روزہ کیوں رکھا ہے اور توڑنے کا حکم دے، ماں باپ کی خاطر بھی نفلی روزہ توڑا جا سکتا ہے، لیکن عصر سے پہلے توڑا جا سکتا ہے۔ اگر عصر کے بعد وہ توڑنے کا حکم دو تو پھر روزہ ماں باپ کی خاطر بھی نہیں توڑا جائے گا۔ اور اسی طرح یہ جو مسائل تھے جو میں نے عرض کیے چند روزے کے متعلق، اور آگے اعتکاف کے بارے میں رب تعالیٰ اپنی لارائب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ رب فرماتا ہے کہ جب تم اعتکاف میں بیٹھے ہو تو پھر عورتوں کے قریب نہ جاؤ، عورتوں کے قریب جانا منع ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، محبوب کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ او کما قال۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ یہ کانا مضارع پہ آیا ہے، یہ ماضی استمراری ہے، ایک دفعہ دو دفعہ کوئی حضور کا عمل نہیں تھا، معمول یہ تھا، حضور ہر سال رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے دنیا سے ظاہری پردہ فرما لیا۔ وصال مبارک تک حضور ہر سال رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھتے تھے۔ حضور کے وصال مبارک کے بعد حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات اعتکاف بیٹھتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے دوسری روایت ابو داؤد شریف میں موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ السنۃ علی المعتکف اللہ یعود مریضا، یہ بات سنت سے ثابت ہے کہ جو معتکف ہے، اعتکاف بیٹھنے والا ہے، وہ حالت اعتکاف میں کسی مریض کی عیادت کے لیے نہ جائے چونکہ وہ اعتکاف بیٹھا ہے، ولا یشہد جنازۃ، نہ کسی جنازہ میں شرکت کے لیے باہر نکلے چونکہ وہ اعتکاف بیٹھا ہے، ولا یمس امرأۃ، وہ معتکف کسی عورت کو چھو نہیں سکتا چونکہ وہ اعتکاف بیٹھا ہے، ولا تباشرها، نہ کسی عورت سے مباشرت کر سکتا ہے بیوی سے چونکہ وہ اعتکاف بیٹھا ہے، ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منه، کسی کام کے لیے باہر نہیں جا سکتا، ہاں جو ضرورت اور حاجت کے کام ہے، میں آگے عرض کروں گا، حاجت اور ضرورت کے کاموں کے لیے جا سکتا ہے اور ویسے باہر نہیں نکل سکتا۔ ولا اعتکاف الا بصوم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں روزے کے بغیر جو نا وہ اعتکاف نہیں ہے، گویا اعتکاف میں روزہ شرط ہے۔ ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور اعتکاف آپ فرماتی ہیں کہ شخص جامع مسجد میں ہی بیٹھے گا۔ اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ مسجد میں اللہ عز و جل کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، عقل مند ہونا شرط ہے، اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ بالغ ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے، جو نابالغ بچہ ہے لیکن ہے سمجھدار وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، شرعی طور پہ اس کو اجازت ہے۔ اعتکاف کے لیے جامع مسجد بہتر ہے، ایسی مسجد جس میں جمعہ ہوتا ہے، ہاں جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا لیکن وہاں امام اور مؤذن مقرر ہے وہاں بیٹھا جائے بہتر ہے، لیکن علماء نے اس مسئلے میں تعمیم کو بیان کیا، عموم ہے، ہر مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں اگرچہ وہاں پہ جماعت بھی نہ ہوتی ہو، عموم ہے تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ ہر مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھ سکیں۔ عورت کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنا مکروہ ہے، عورت جو ہے وہ گھر کے اندر اعتکاف بیٹھے گی، اور مسئلہ غور سے سنیے گا، عورت گھر کے اندر اس جگہ پہ اعتکاف بیٹھے گی کہ جس جگہ عورت اعتکاف سے پہلے رمضان المبارک سے پہلے نماز پڑھتی ہے، جو مسجد بیت ہے یعنی گھر کی مسجد، عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ گھر میں ایک جگہ خاص نماز کے لیے مختص کر کے رکھے،
वहां ही नमाज पढ़ा करे। जब एतिकाफ का मौसम आए तो वो औरत उसी जगह पे एतिकाफ करे। खुदा न खास्ता औरत ने नमाज के लिए वो जगह मुख्तस नहीं की, उस सूरत में औरत एतिकाफ नहीं बैठ सकती, बैठेगी तो एतिकाफ नहीं होगा। उसका हल ये है कि वो रमजान मुबारक का महीना चूंकि आ चुका है, इसलिए एतिकाफ से पहले वो जगह मुख्तस कर दे कि मैं यहाँ पे नमाज पढ़ा करूंगी, तो उसी जगह पे वो औरत एतिकाफ कर सकती है। और इसी तरह एतिकाफ की 3 किस्में, एक है वाजिब, एक है सुन्नत मुअक्कदा और एक है मुस्तहब। वाजिब एतिकाफ ये है कि बंदा मन्नत मान ले कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं इंशाअल्लाह 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का एतिकाफ करूंगा। अब जब उसकी वो मन्नत पूरी हो गई, जो काम पूरा हो गया, तो मन्नत को पूरा करना जरूरी है। वो एतिकाफ बैठेगा, ये एतिकाफ बैठना उस पर वाजिब है। और वाजिब एतिकाफ के लिए रोजा भी शर्त है, रोजे के बगैर वाजिब एतिकाफ नहीं होगा। दूसरी किस्म है सुन्नत मुअक्कदा की। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरा में मस्जिद में मर्द के लिए एतिकाफ बैठना सुन्नत मुअक्कदा है। और अगर मोहल्ले में कोई ना बैठे, सारे के सारे लोग गुनाहगार होंगे, कम से कम एक बंदा भी बैठ गए तो बाकी पर यूं जिम्मा हो जाएंगे। इसलिए वो सुन्नत मुअक्कदा को बैठकर अदा कर रहा है। और इस जो एतिकाफ रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरा में लोग बैठते हैं, इसके लिए भी रोजा शर्त है। अगर कोई एतिकाफ बैठ गया रमजानुल मुबारक की आखिरी अशरा में, लेकिन वो रोजा नहीं रखता, खा बीमारी की वजह से ना रखे या वैसे ना रखे, उस बंदे का एतिकाफ नहीं होगा, क्योंकि सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ के लिए रोजा शर्त है। और इसी तरह मुअत्तकिफ, कब उसका एतिकाफ शुरू होगा? 20वें रोजे गुरूब आफताब से पहले मुअत्तकिफ मस्जिद में आ जाए और आकर एतिकाफ की नियत कर ले। अगर सूरज गुरूब हो जाने के बाद वो मस्जिद में आता है, नमाज मगरिब के बाद मस्जिद में आता है, उस सूरत में उस बंदे का एतिकाफ नहीं है। इसलिए 20 रमजानुल मुबारक को मस्जिद के अंदर आकर रोजा इफ्तार करे, उस सूरत के अंदर जो है ना उसका एतिकाफ शुरू हो जाएगा। और जो औरतें घरों में एतिकाफ बैठेंगी, वो 20 रमजानुल मुबारक का जो रोजा है, वो जिस हुजरे में, जिस जगह पे उन्होंने एतिकाफ बैठना है, उस हुजरे के अंदर जाकर वो रोजा इफ्तार करे। मुअत्तकिफ मस्जिद से 3 उज़रों के लिए निकल सकता है। 2 उज़र है कि जिन उज़रों की वजह से मुअत्तकिफ मस्जिद से निकल सकता है। एक है तबी उज़र और एक है शरई उज़र। तबी उज़र किसे कहते हैं? तबी उज़र ये है कि पखाने की हाजत है, बैतुल खला में बाहर जा सकता है, पेशाब की हाजत है, इस्तिंजे की जरूरत है और वुजू की जरूरत है और गुस्ल की जरूरत है, वाजिब गुस्ल हो चुका है, हालत जनाबत में फौरन मस्जिद से बाहर निकले। यहाँ ज़िमरन मुअत्तकिफीन इस मसले को गौर से सुने कि जो लोग मस्जिदों में एतिकाफ बैठते हैं, वो याद रखें अपने साथ मोटी जराबें लेकर एतिकाफ बैठे। खुदा न खास्ता मस्जिद में सोए हुए अगर इस हालत में उन्हें एहतिलाम हो जाए, फौरन जराबों को पहनकर मस्जिद से निकल जाएं और फौरन जाके गुस्ल करें। इसलिए कि जब गुस्ल फर्ज हो जाए, फिर मस्जिद में कदम रखना भी हराम होता है। फौरी तौर पे वो बंदा जराबे पहनकर मस्जिद से निकल जाए। और इसी तरह कुछ मुअत्तकिफीन का वुजू होता है, लेकिन ठंडक के लिए दोबारा वुजू करने चले जाते हैं। उलमा इससे मना करते हैं, वुजू जब टूट जाए तो फिर जाके वुजू करें, बिला वजह वुजू ना करें। और रहा मामला गुस्ल का, बेहतर यह है कि एतिकाफ में ठंडक के लिए गुस्ल ना करें। हाँ, अगर आपके जिस्म में बड़ी खारिश है, बड़ी मजबूरी है और तबीयत उचाट सी हो चुकी है, उस सूरत के अंदर अगर गुस्ल खाने फनाए मस्जिद में, कुछ गुस्ल खाने होते हैं मस्जिद से बाहर होते हैं, कुछ गुस्ल खाने होते हैं फनाए मस्जिद में होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। अगर फनाए मस्जिद में गुस्ल खाने हो तो जरूरत के पेश नजर मुअत्तकिफ गुस्ल वगैरह कर सकता है। दूसरी मस्जिद से निकलने की जरूरत है हाजत शरई। हाजत शरई का मतलब ये है कि ऐसी मस्जिद में एतिकाफ बैठ गया, उस मस्जिद में जुमा नहीं होता, मुअत्तकिफ नमाज जुमा के लिए दूसरी मस्जिद में जा सकता है, लेकिन पहले जाकर ना बैठ जाए, बल्कि इतनी पहले जाए कि वो खुतबा से पहले जाकर 4 रकात सुन्नत अदा कर सके और उसके बाद खुतबा सुने और बाद वाली सुन्नतें 4 और उसके बाद 2 पढ़कर फौरन वहां से वापस पलट आए अपनी मस्जिद के अंदर, मजीद वहां पे ना ठहरे। ये हाजत शरई है। मुअत्तकिफ ने माले हराम एतिकाफ की हालत में खा लिया, इस सूरत के अंदर मुअत्तकिफ का एतिकाफ तो हो जाएगा, लेकिन हराम खाने की वजह से वो गुनाहगार होगा। मुअत्तकिफ हालत एतिकाफ में क्या करे? मुअत्तकिफ एतिकाफ जब बैठा हो, ना तो चुप रहे ना कलाम करे, तो करे क्या?
نہ اس نے چپ رہنا ہے، نہ کلام کرنا ہے، تو کرنا کیا ہے؟ اس نے اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، ذات رسول علیہ السلام پہ کثرت سے درود پاک کے نغمے نچھاور کرنے ہیں، وہ علماء کی پاس بیٹھ کر شرعی مسائل سیکھے، وضو کے بارے میں سیکھے، غسل کے بارے میں سیکھے، تیمم کے بارے میں سیکھے، شرعی مسائل کے بارے میں سیکھے، طلاق کے بارے میں سیکھے، نکاح کے مسائل سیکھے، اور تجارت کے مسائل سیکھے، اور بیوات کے مسائل سیکھے، بینکاری کا نظام سیکھے کہ معاشرے میں کون کون سے ایسے کاروبار ہیں جو حرام ہیں، کون کون سے ایسے کاروبار ہیں جو جائز ہیں، اور حقوق زوجین سیکھے۔ یہ علماء سے بیٹھ کر مسائل سیکھے گا تو میرے حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر ایک مسئلہ پڑھ کے سو جائے، ساری رات سویا رہے، تو ساری رات نفل پڑھنے والے سے اللہ سونے والے کو اجر زیادہ عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ دین پڑھ کر سویا ہے۔ تو یوں معتکف زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھے، اور اسلاف کی جو نا وہ سبق آموز باتیں پڑھیں تاکہ ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو۔ اور آخری پیغام معتکفین کے لیے میرا یہ ہے، جب آپ اعتکاف بیٹھیں تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ حالت اعتکاف میں اپنی ساری عبادت کو لکھتے رہتے ہیں۔ مردوں کی بنسبت کی خامی عورتوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، وہ اپنی ساری عبادت کو لکھتی رہتی ہیں، اور جب اعتکاف سے اٹھتی ہیں عید والے دن جو ملنے کے لیے آتا ہے وہ اس کو بتاتی ہیں، جی میں نے تو اعتکاف میں اتنے قرآن پڑھے، اتنے لاکھ درود پاک پڑھا، اتنے لاکھ بار استغفار کیا، فخر محسوس کر رہی ہوتی ہیں۔ یہی تو نمود و نمائش ہے۔ جب نمود و نمائش اعتکاف میں آ گئی، عبادت میں آ گئی، تو کیسے قبول ہوگی؟ آپ کسی کو دکھلانے کے لیے عبادت نہ کرے، عبادت یوں کرے کہ عرشوں کا مالک ہم پہ راضی ہو جائے، مدینے کے تاجدار کی نگاہ عنایت ہم پہ ہو جائے، اس لیے سے عبادت کریں۔ اس لیے معتکفین سے گزارش ہے جتنی عبادت کریں آپ اپنے قریبی بندے کو بھی نہ بتائیں، بحث یہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان راز کی بات ہو، یوں آپ محض رضا الہی کی خاطر عبادت کریں گے، رب بھی راضی ہوگا، رب کا رسول بھی راضی ہوگا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی لوگ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں اللہ ان کا اعتکاف قبول فرمائے، اور اعتکاف میں اللہ ان کو عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔